السلام علیکم ڈیری ریڈر اینڈ لسنرز. خدا ماجد کی اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. رمز جنون کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اور پلیز ویڈیو کو لائک کر دیا کریں تاکہ میں آپ لوگوں کو یہ ناول جلدی جلدی کمپلیٹ کرواؤں. مجھے موٹیویشن ملتی رہے کہ ہاں لوگ ریڈ کر رہے ہیں، لوگوں کو پسند ہے. ابھی بیچ میں اسٹاپ لگا دوں گی تو پھر آپ لوگ مجھ سے گلا کریں گے، کیونکہ آپ لوگوں کی ڈھیروں فرمائش تھی. بہت زیادہ کامنٹس آ رہے تھے رمز عشق کی لاسٹ ایپیسوڈ پہ بھی، اور ویسے بھی کہ رمز جنون کب سٹارٹ کریں گی، رمز جنون کب سٹارٹ کر دیں گی. اب سٹارٹ کر دیا ہے تو کوئی رسپانس نہیں دے رہا. ٹھیک ہے تو چلیں جی، گلے شکوے بعد میں کریں گے، چلتے ہیں ناول کی طرف. لالا زرمش حیدر خان کو دیکھتے تیز سے اس قدموں سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے چوڑے سینے میں سما گئی تھی. کیا ہوا بیٹا؟ حیدر خان پریشان ہوتے اس کے سر پر ہاتھ رکھ گیا. وہ اس کے سینے میں سمائے بری طرح کپکپا رہی تھی. آدھا گھنٹہ پہلے وہ اسے یہاں چھوڑ کر گیا تھا. اب اس کے فون پر وہ آدھے راستے سے واپس آیا تھا. لالا مجھے ادھر نہیں رہنا، مجھے یہاں سے چلے، وہ بمشکل بولتے حیدر خان کے سینے سے لپٹی تھی. ٹھیک ہے بچے، ہم گھر چلتے ہیں، حیدر خان پریشانی سے بولتے اسے اپنی باہوں کے حلقے میں لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا. اسے اگلی سیٹ پر احتیاط سے بٹھاتے وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا. حیدر خان کی گاڑی اس کے بنگلے کے وسیع عریض کار پورچ میں آ کر رکی تھی. زرمش سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھی. گاڑی رکنے پر وہ بدحواس ہوئی تھی. حیدر خان اسے بغور دیکھتے گاڑی سے اترا. زرمش کی طرف بڑھتے اس کی طرف کا دروازہ کھولتے اسے بازو سے نرمی سے جکڑے باہر نکلا. وہ اسے بازو کے حلقے میں لیے اندر کی جانب بڑھا. زرمش اس کے سینے سے لگی ہوئی بری طرح کانپ رہی تھی. حیدر خان نے لاؤنج میں داخل ہوتے زرمش کو احتیاط سے صوفے پر لٹاتے اس کے پاؤں سے اس کے شوز نرمی سے اتارتے. صوفے پر پڑی گرم چادر اس کے وجود پر اڑھائی تھی. زرمش اسے لمحے رخ موڑتے آنکھیں میچ گئی تھی. کیونکہ بے درد موت میں چن چکا ہوں جو تمہارے بغیر لالا حیدر خان اور ذلیل حاکم خان کے ہاتھوں لکھی جا چکی ہے. زرمش اس کے بے رحم لفظ یاد کر کے چادر کو اپنے سینے سے مٹھی میں جکڑ گئی تھی. آریان خانزادہ کے لفظ سماعتوں میں گونجے تو اس کی آنکھوں سے گرتے گرم سیال میں اضافہ ہوا تھا. کیا بتاؤ گی جب تمہارا لالا حیدر خان میرے بارے میں استفسار کرے گا؟ کیا بتاؤ گی ساحر خان کے ساتھ بھاگی اور آریان خانزادوں کی پناہوں میں آ گئی؟ دو مردوں کا تیگ لگا چکی ہو تم، اور جب میں تمہیں یہاں سے نکال کر سڑک پر پھینکوں گا پھر نہ جانے کتنے مردوں کا تیگ. وہ اس کے لفظ یاد کرتے بری طرح لرزتی تھی. حیدر خان نے لب بھینچے اس کے لرزتے وجود کو دیکھتے اس کے قریب بیٹھتے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا. حیدر خان کو لگا تھا جیسے اس نے تپتی بھٹی کو چھو لیا ہو. وہ بری طرح جل رہی تھی. کیا ہوا ہے اسپتال میں؟ کسی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ حیدر خان نے اس کے قریب بیٹھتے سنجیدگی سے دریافت کیا. وہ رخ موڑے ہوئی تھی. نہیں تو لالا، وہ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، مجھے بخار محسوس ہوا تو آپ کو فون کر کے بلایا. زرمش ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی تھی. اس کی آنکھوں میں سراسیمگی چھائی تھی. پورا جسم مزید کانپنے لگا تھا. ٹھیک ہے تم آرام کرو، میں تمہیں بخار کی میڈیسن دیتا ہوں. حیدر خان اس کے گال پر نرمی سے ہاتھ رکھا. لالا اب میں ہسپتال نہیں جاؤں گی، زرمش کپکپاتے لبوں سے بولتے حیدر خان کا ہاتھ جکڑ گئی تھی. زرمش کی بات پر حیدر خان کے پریشانی سے لب بھینچے تھے. کل تک کہ ہسپتال اس کے لیے سب کچھ تھا، آج اچانک سے کیا ہوا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا. کیا ہوا خان؟ فرشتے نے لاؤنج میں داخل ہوتے زرمش کے لرزتے وجود کو دیکھتے حیدر سے پوچھا. وہ کچھ دیر پہلے ہسپتال گئی تھی، اب وہ حیدر کے ساتھ واپس آ گئی تھی. وہ زرمش کو دیکھتے پریشان ہوئی. جو بھی ہوا ہے ہسپتال میں ہوا ہے، وہ اس کا پتہ میں لگا کر رہوں گا. میری بہن کو کس نے کیا کہا ہے؟ حیدر خان سرد لہجے میں بولتے ہوئے صوفے سے اٹھا. حیدر خان اس کی بات پر زرمش کی سانسیں اٹکی تھی. لالا کا کچھ نہیں ہوا، ہسپتال میں کچھ نہیں ہوا. زرمش اپنے چکراتے وجود کو سنبھالتے صوفے سے اٹھتے حیدر خان کے مقابل آئی تھی. یہی تو جاننا ہے بیٹا، کل تک تمہیں ہسپتال سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، آج اچانک سے کیا ہو گیا کہ تم ہسپتال نہ جانے کی بات کر رہی ہو؟ تم جو بھی فیصلہ کرو گی میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر اگر تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے. حیدر خان اسے چھوڑے گا نہیں.
یہ یاد رکھنا تم۔ حیدر خان انگ سے شہادت اٹھائے دھمکی آمیز لہجے میں گٹرایا۔ نہیں لالا، کچھ نہیں ہوا، ہسپتال جاؤں گی، وہ میں نے ایسے ہی کہہ دیا، شاید بخار میں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ زرمش نے جلدی سے گھبراتے ہوئے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھتے کہا، تم آرام کرو، تم نے ہسپتال جانا ہے یا نہیں، یا ہم کل بات کریں گے؟ حیدر نے نرمی سے کہتے ہوئے فرشتے پر نگاہ ڈالی جو سنجیدہ چہرہ لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ حیدر خان زرمش کا گال تپتپاتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زرمش اپنا سر دونوں ہاتھوں میں جکڑے لرزتے ہوئے صوفے پر گرنے کے انداز سے بیٹھی تھی۔ اسے وحشی درندے سے زیادہ اسے خوف یہ تھا کہ حیدر خان کو یہ نہ پتہ چلے کہ وہ اس وحشی درندے کی پناہوں میں قید تھی۔ تمہارا لالا ہی تمہارے وجود میں گولیاں اتارے گا، تم دیکھنا۔ کتنی راتیں باہر گزار چکی ہو، کس کس رات کا حساب دو گی؟ اب تو ایک رات میرے ساتھ بھی گزار چکی ہو، کیا جواب دو گی؟ کون ہوں میں تمہارا؟ مرنے سے بھی زیادہ اذیتناک ہوگا اپنے لالا کی آنکھوں میں خود کے لیے بے اعتباری دیکھنا۔ لالا کو پتہ چل گیا، کیا جواب دو گی؟ میں کیسے اپنی پاکی کا ثبوت دوں گی؟ زرمش اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے کر رو پڑی تھی۔ نہیں، میں کسی قیمت پر اپنے لالا کو نہیں پتہ لگنے دے سکتی کہ میں اتنے دن اس وحشی درندے کی قید میں تھی۔ میں ہسپتال جاؤں گی، مگر وحشی درندے کے سامنے نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں جاؤں گی۔ زرمش نے اٹل لہجے میں بولتے ہوئے اپنے عارض سے اپنے آنسو بے دردی سے رگڑے تھے۔ حیدر خان نے کمرے میں داخل ہوتے اپنی شرٹ کی آستین فولڈ کرتے ہوئے فرشتے پر نگاہ ڈالی جو بلو کلر کے ڈریس میں ملبوس تھی۔ دوپٹہ اس کا صوفے پر پڑا تھا، اس کے براؤن لمبے سلکی بال اس کی کمر پر بکھرے تھے۔ چہرہ سپاٹ تھا، مگر وہ رات اس کی دی ہوئی شدتوں پر مہک رہی تھی۔ حیدر خان کی گہری نگاہیں اس کی تھوڑی کے تل پر تھیں، جہاں رات اس نے اپنی شدت کی گہری سوغات دی تھی۔ گردن پر بھی اس کے دیے ہوئے اس کی جنون خیزیاں پوری آب و تاب سے چمک رہی تھیں۔ فرشتے سنجیدگی سے بیڈ شیٹ بچھا رہی تھی۔ حیدر خان ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگائے اسے گہری گرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ فرشتے سر چہرے کے ساتھ اپنا کام کر رہی تھی، مگر حیدر کی گرم نگاہوں سے اس کی عارض پر سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے چھپانے کے لیے وہ اپنا نچلا لب بے دردی سے کاٹ رہی تھی۔ حیدر خان اس کے عارض کی سرخی بڑھتی جا دیکھتے مدھم سا ہنستے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ فرشتے نے کن اکیوں سے اس کے سیاہ پوٹوں پر نگاہیں جمائیں جن کی بھاری دمک سے وہ اس کے دل میں اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کی دھمک بھی بڑھی تھی۔ مقابل کے سحر انگیز پرسنالٹی سے وہ بھی آج بھی مرعوب تھی۔ محبت و شدت سے کرتی تھی، مگر صرف جتاتی نہیں تھی۔ جانتی تھی یہ مغرور مرعوب انسان اس کی محبت کی قدر نہ کر سکے گا، اسے پھر سے ایسے دوراہے پر لا کر کھڑا کرے گا جس پر اذیتیں ہی اذیتیں تھیں۔ وہ حیدر خان کی جدائی برداشت کر سکتی تھی، مگر اپنے بیٹوں سے ان کا باپ نہیں چھین سکتی تھی۔ وہ جیسا بھی تھا اپنے بیٹوں پر جان چھڑکتا تھا۔ دراب زراب بھی تو بے حد محبت کرتے تھے، 1 سال کے ہو چکے تھے۔ وہ اپنے باپ کو دیکھتے کیسے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے، اسے دیکھتے ہی لپٹ پڑتے تھے۔ حیدر خان کو اپنی طرف بڑھتے دیکھتے جلدی سے واش روم کی طرف بڑھی۔ حیدر خان اس کی طرف بڑھتے فرشتے کے نازک کمر میں ہاتھ ڈالتے واش روم میں داخل ہوتے۔ واش روم کا دروازہ اندر سے لاک کر گیا تھا۔ خان، فرشتے نے اسے پکارتے اسے دور ہونا چاہا، وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال دے۔ واش روم کے راؤنڈ شیپ بڑے سے باتھ ٹب میں گھسا۔ خان، فرشتے حیدر خان کو خود سے دور دھکیلتی چیخی تھی۔ حیدر خان اسے نیم گرم پانی سے بھرے باتھ ٹب میں اسے پھینکتے اس کی طرف بڑھتے اس پر حاوی ہوا۔ خان، فرشتے روحاسی ہوئی تھی، وہ مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ وہ اس کے نازک کمر کو بے دردی سے جکڑے اوپر کو اٹھے، اس کے نازک لبوں پر جھک گیا۔ فرشتے کی سانسیں وہ اچھی طرح خود میں گھونتے اس کی شرٹ کی زپ نیچے کھسکا گیا۔ فرشتے کی جان لبوں پر سجی تھی، وہ اس کی برہنہ کمر پر اپنی کھردری انگلیاں کاڑے، اسے اپنے سینے سے لگائے، اس کے لبوں پر اپنی حکمرانی جمائے، اس کے نازک لبوں کو اپنی شدت سے کندھاری کر رہا تھا۔ فرشتے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے اس کی شدت برداشت کر رہی تھی۔ وہ حیدر خان کی قربتوں میں اس کا شدتوں کا ذرا ساتھ نہیں دیتی تھی، مگر اسے خود سے دور نہیں دھکیلتی تھی۔ ان 7 ماہ میں حیدر خان کا جب دل کرتا تھا تو اس کے قریب آتا تھا۔ وہ ایک اچھی بیوی کی طرح اس کی قربت میں گھنٹوں اس کی شدتیں برداشت کرتی تھی۔
مگر فرشتے کے لبوں سے ایک بار بھی کبھی حیدر خان کے چھوا نہیں تھا، نہ اس کی نازک باہوں نے کبھی حیدر خان کے گرد اپنا گھیرا مضبوط کیا تھا۔ اس کی قربت میں گھنٹوں ٹھنڈی رہتی تھی۔ حیدر خان پرواہ کیے بغیر ہر رات اسے اپنی قربت میں رکھتا تھا، بلکہ پہلے سے زیادہ اس کے قریب آتا تھا۔ یہ بات زیادہ فرشتے کو اندر سے گھائل کرتی جا رہی تھی۔ مقابل کو پرواہ ہی نہیں تھی وہ اس کی باہوں میں کیا محسوس کرتی ہے، اسے اس کے احساسات کی پرواہ نہیں تھی۔ ان 7 ماہ میں حیدر خان کے پاس اس کے لیے وقت تھا، مگر لفظ نہ تھے، محبت نہ تھی۔ وہ تو جیسے اپنی ضرورت پوری کرتا تھا اس سے۔ خانم، 2 بیٹوں کی ماں ہوتے ہوئے بھی اس نازک کمر پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ تم بے حد خوبصورت ہو خانم، تمہیں دیکھ کر مجھ پر خماری طاری ہو جاتا ہے۔ وہ گمبھیر آواز میں بولتے اسے اپنے سینے میں شدت سے بھینچ گیا تھا۔ فرشتے اس کے سینے میں سمائے اپنی منتشر ہوتی دھڑکنوں پر قابو پانے لگی۔ وہ تھک کر چور ہو چکی تھی اپنے اوپر یہ خول چڑھاتے ہوئے۔ مقابل کیوں نہیں آخر اس کے احساسات سے اس کے ڈر کو سمجھتا تھا یا سمجھ کر بھی انجان بنتا تھا؟ وہ نہیں جانتی تھی۔ خانم باہر ایسے کیوں آئی تھی؟ حیدر نے فرشتے کی تھوڑی پر اپنے انگوٹھے کا دباؤ بڑھاتے ہوئے بھاری آواز سے پوچھا۔ کیسے خان؟ فرشتے کی آواز پھیکی تھی۔ حیدر خان اسے اپنے سینے پر کرتے اس کی نازک کمر پر اپنا حصار مضبوط کرتے اس کی پرکشش گہری براؤن آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ کیا۔ پور میری شدتوں میں ڈوبی ہوئی ہو، میری شدتوں میں مہکی ہوئی ہو۔ باہر زرمش بھی تھی، تمہاری توڑی کے دل پر رات کا دیا ہوا میرا نشان ویسے بھی ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگا خانم، میری دی ہوئی شدتوں پر کسی کی بھی نگاہ پڑے، پھر زرمش ابھی بچی ہے۔ حیدر خان سنجیدگی سے بولتے اس کی شرٹ کندھوں سے نیچے کھسکا گیا۔ بچی ہے وہ خان؟ 20 سال کی ہے وہ، نکاح ہو کر رخصت بھی ہو چکی تھی اس کی، وہ آپ کو صرف بچی لگتی ہے؟ فرشتے کے تڑھک کر جواب دینے پر حیدر خان کا چہرہ سنجیدہ ہوا تھا۔ فرشتے کی کمر پر اس کا حصار نرم ہوا تھا۔ فرشتے حیدر خان کی بے انتہا سنجیدہ آنکھوں میں دیکھتے بھیگا سا مسکرائی۔ اس کے حصار سے نکلتے ہوئے باتھ ٹب سے باہر آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ واش روم سے باہر جاتی، حیدر خان باتھ ٹب سے نکلتے اسے کلائی سے جکڑے دیوار میں پٹ گئے، اس کے قریب ہوا۔ زرمش بچی ہی ہے خانم، نکاح ہوا تھا، مگر تم اچھی طرح جانتی ہو وہ ابھی تک مرد عورت کے تعلقات سے ناواقف ہے۔ ساحر خان نے اسے یہ مان بخشا ہی نہیں تھا۔ جو مرد عورت کو بخش کر اسے اس کی ویلیو اپنی زندگی میں بتاتا ہے کہ وہ اس کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ حیدر خانم سرد لہجے میں بولتے، فرشتے کی بھیگی آنکھوں میں اپنی سرد آنکھیں گاڑ کیا۔ جانے دے خان، اور عورت سے بستر گرم کر کے عورت کی ویلیو بتائی جاتی ہے کیا؟ مرد کے لیے رشتہ صرف ضرورت کی طرح ہوتا ہے، ایک سے نہ صحیح دوسری عورت سے وہ اپنی صرف ضرورت پوری کرتا ہے۔ اگر مرد کے قریب آنے سے عورت معتبر ہوتی تو سب سے پہلے میں ہوتی، آپ کو دوسری عورت کی ضرورت کبھی نہ پڑتی۔ اور اس کو لاف کے قریب کیے تو کیا اس کی قریب جا کر بھی آپ اسے اس کی ویلیو بتا رہے تھے؟ فرشتے نے چپتے لہجے میں سوال کیا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو بچے کے لیے؟ بس کر دے خان، بس کر دے۔ بہت سے مرد ہیں اس دنیا میں جو 5 بیوی کے ہوتے دوسری شادی نہیں کرتے، ساری عمر اسی بانج عورت کے ساتھ گزار دیتے ہیں۔ یہ مت کہیے گا آپ اپنی موری کی وجہ سے مجبور تھے۔ نہیں مجبور تھے خان آپ، اگر آپ ایک مجبور مرد ہوتے کبھی اپنی بہن کے لیے ڈٹ نہ جاتے، اس کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، کوئی اس پر ایک سرد نگاہ نہ ڈال سکا۔ اتنے دن جب عورت گھر سے باہر رہے، اس عورت کو ہمارے ہاں زندہ زمین میں گاڑا جاتا ہے، نہ کہ سینے سے لگایا جاتا ہے۔ فرشتے، حیدر خان نے گرجتے ہوئے اپنا ہاتھ اسے مارنے کے لیے اٹھایا تھا، مگر وہ اپنا ہاتھ ہوا میں معلق کر کر رہ گیا تھا۔ فرشتے حیدر خان کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تم ایسے سوچ سکتی ہو؟ میں مان نہیں سکتا تھا میری خانم یہ سب کہہ سکتی ہے۔ عورت ہو کر تم ایسی باتیں کر رہی ہو؟ حیدر خان ہوا میں معلق ہاتھ دبوچے ہوئے پھولتی رگوں کے ساتھ گرجا۔ عورت ہو کر اس لیے ایسی باتیں کر رہی ہوں کیونکہ آپ نے مجھے ایک حاسد عورت بنا دیا ہے، جو آپ کے ہر رشتے سے حاسد عداوت محسوس کرتی ہے، جسے آپ محبت کرتے ہیں خان۔ آپ کی خانم ایسی نہیں تھی، آپ نے مجھے بنا دیا مجھے ایسا خان، جس طرح کی محبت زرمش سے کرتے ہیں۔
ایسی ہی محبت آپ اپنی مورد سے کرتے تھے، ان کے لیے مجھے چھوڑ دیا تھا، اب لگتا ہے اپنی بہن کے لیے مجھے اور میرے بچوں کو چھوڑ دیں گے۔ فرشتے شدت سے روئی تھی۔ تکلیف ہوئی مجھے، میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے جب آپ زرمش کو ساتھ کھڑا دیکھا۔ تب جانا آپ کمزور نہیں ہیں، آپ کو رشتوں نے بھی کمزور کیا ہی نہیں خان۔ فرشتے نے بھیگے لہجے میں کہا، زرمش کے ہوتے کس دن تمہیں تنہا کیا بتاؤ مجھے خانم؟ ان 7 ماہ میں کب میرا تمہاری طرف یا اپنے بیٹوں کی طرف جھکاؤ کم ہوا؟ اگر ایسا ہوتا تو زرمش کو بخار کی حالت میں چھوڑتے تمہارے پاس نہ آتا۔ اب یہ مت کہنا کہ مجھے میری ضرورت ہوس کھینچ لائی۔ مرد کی محبت ایسے ہی ہوتی ہے خانم، وہ اپنی عورت سے ایسے ہی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ دوسری شادی کرنا میری مجبوری تھی یا کمزوری خانم، میں نہیں جانتا۔ میں نے تمہارا دل دکھایا، اس کی مجھے سزا بھی ملی۔ زرمش کی صورت میں نے تمہارا دل دکھایا، تمہیں بے بسی کا احساس دلایا۔ جب تم میری حویلی سے جا رہی تھی مجھے پلٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی، اس وقت تمہاری اور تمہارے لالا کی بے بسی تب جانی تھی، تب جانا تھا بہن کا رشتہ ہوتا کیا ہے، تب یہ سب محسوس کی۔ جب زرمش کا میں پتہ نہ لگا سکا تب محسوس کی یہ بے بسی، جب اپنے ہی بابا کے لبوں سے اپنی ہی بہن کے لیے بد کردار جیسے لفظ سنے۔ بہت بھگت لی سزا میں نے خانم، اب بس کر دو، میرا یقین کرو، میرے لیے اور تم اور میرے بیٹے بہت اہمیت رکھتے ہیں، جان بستی ہے تم سب کے اندر، نہ میں اپنے موری کو بھولا ہوں، نہ کبھی تم سے لاپرواہی اختیار کروں گا۔ حیدر نے ملائمت سے کہتے فرشتے کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کی آنکھوں سے بہتے اپنے انگوٹھے کے پوروں سے نرمی سے صاف کیے۔ مجھے یقین نہیں آتا خان، مجھے آپ پر یقین ہے، کیا کروں خان؟ فرشتے، آپ پر نہیں ہے یقین، کیا کروں خان؟ فرشتے روتے ہوئے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ اتار دو یہ سرد قول خود پر سے، ویسے ہی خانم بن جاؤ جس کے لیے اپنے خان سے زیادہ کچھ اہمیت نہیں رکھتا، جو راتوں کو اٹھ کر اپنے خان کو چومتی تھی۔ وہ اس کی گردن پر جھکے اسے نرمی سے چومتے ہوئے، اس کے برہنہ کندھوں کو چومتے ہوئے اس کی شرٹ نیچے کھسکاتا زمین بوس کر چکا تھا۔ فرشتے خود کو شرٹ لیس دیکھتے سرخ ہوئی تھی۔ حیدر خان نے اس کے دل کے مقام پر اپنے سلگتے لب رکھتے اس کے بالوں کو گدی سے دبوچے ہوئے اس کی گردن کو جھٹکا دیا۔ فرشتے بری طرح سسک پڑی تھی۔ حیدر خان کے دیوانہ وار لب اس کی گہرائیوں سے ہوتے ہوئے اس کے پیٹ کو چھو رہے تھے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے اس کے پیٹ کو چوم رہا تھا۔ فرشتے آنکھیں نیچے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا گئی تھی، اس کے کپکپاتے ہاتھ حیدر خان کے گھنے بالوں کو چھو گئے۔ حیدر خان اس کا رخ پلٹے اس کی برہنہ کمر پر اب اپنے سلگتے لب رکھنے لگا تھا۔ فرشتے کی مدھم سسکیوں پر حیدر خان کے جنون میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ اب کھڑے ہوتے اپنے دانتوں سے اس کی برہنہ کمر پر مہرے لگا رہا تھا۔ حیدر خان اسے اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھا، اسے نرمی سے بیڈ پر لٹاتے اس پر مکمل حاوی ہوا۔ وہ اس کے وجود سے سیاہ نازک پردہ اتارتے اس کی گہرائیوں پر جھکتے نرمی سے اپنے دہکتے لب رکھنے لگا۔ فرشتے کے رخسار پر شدت سے آنسو گر رہے تھے۔ اوس اسکول کی نائٹیز اور اس کی پرائیویٹ چیزیں یاد آئی تھیں جو اس نے اپنے کمرے میں الماری میں دیکھی تھی۔ فرشتے کی تکلیف دہ سسکاریوں میں اضافہ ہوا تھا۔ خان، فرشتے نے اس کے گھنے بالوں کو مٹھیوں سے دبوچتے اسے پیچھے کیا۔ حیدر خان نے سرخ سوالیہ نگاہوں سے آنسو آنکھوں میں دیکھتے آئی برو چکائے۔ خان، آپ چاہتے ہیں میں یہ خود سے خول اتار دوں تو میرے قریب مت آئیے گا جب تک میں نہ چاہوں، فرشتے نے بھیگے لہجے میں کہتے اپنی نگاہیں جھکائے۔ کیا کہہ رہی ہو یہ خانم؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تمہارے وجود کو نظر انداز کر دوں، تمہارے اتنے قریب آ کر پیچھے ہٹ جاؤں؟ کیا چاہتی ہو اور کس طرح میرے گناہوں کی سزا دینا چاہتی ہو؟ اور کتنی؟ حیدر خان نے تپتے لہجے میں سوال کیا۔ کب سزا پائی آپ نے خان؟ ایک بیوی نہیں تو دوسری آپ کے پاس تھی، جب دوسری نہیں رہی تو پہلی واپس آ گئی، اور پچھلے کتنے مہینوں سے اپنا حق لے رہے ہیں مجھ سے، زبردستی میری مرضی کے بغیر۔ فرشتے سے دونوں ہاتھوں سے دور کرتے اپنے وجود پر اپنی شان لپیٹتے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ حق کو زبردستی کا نام دے رہی ہو، جہاں حق ہو وہاں زبردستی کی گنجائش ہوتی ہے کیا؟ حیدر خان نے تلخی سے بولتے ہوئے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے اپنی نمزدہ بالوں میں انگلیاں پھیری۔ حق میرا بھی ہے آپ پر، کیا کبھی جتایا آپ پر اپنا حق میں نے؟
یہ حق تب بھی نہیں جتایا تھا جب آپ دوسری شادی کر رہے تھے۔ فرشتے دبی دبی آواز میں چیخی تھی۔ تو جتاتی ہے مجھ پر حق؟ حیدر خان کھڑا ہوتے حلق کے بل چیخا۔ فرشتے نے اس کے چیخنے پر اسے شکوہ کی نہ نگاہوں سے دیکھا۔ مت دیکھو مجھے ایسی نگاہوں سے خانم، میں بھی جواباً دیکھتے تمہیں تمہارے گناہ یاد دلا سکتا ہوں۔ میرے گناہ؟ کون سے گناہ خان؟ ہر حقوق نبھایا آپ کا۔ فرشتے روتے ہوئے بولی، کون سا حقوق خانم؟ کون سا؟ بتاؤ مجھے۔ بستر پر میرے قریب ہونا ہی تمہارا فرض تھا کیا؟ اس کو حقوق نبھانا کہتی ہو؟ ایک ایسا فرض نبھایا جس میں تم میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوتی۔ کیا سمجھو خانم میں؟ یہ میں کروں تمہارے ساتھ تو پھر تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے بھی تم پر شو کرواؤں کہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں؟ کیسا محسوس ہو تمہیں؟ حیدر خان اس سزائے ہنسا تھا۔ فرشتہ بیڈ پہ بیٹھی سے بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کتنا وقت پگھلنے میں لگتا ہے عورت کو۔ ہر ممکن کوشش کی میں نے، تمہیں تمہارے حصے کا وقت دیا، تم سے محبت کا اظہار کرتا رہا، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ لی، تمہیں یقین بھی دلایا تمہارے حقوق میں کبھی کوتاہی نہیں کروں گا۔ اور کیا کروں تمہارے قدموں میں گر کر؟ روتے ہوئے معافی مانگوں یا پھر تمہیں تمہارے لالا کے پاس چھوڑ آؤں؟ حیدر خان تیش و عالم میں گرچا تھا۔ فرشتے نے اس کی گرج پر لرزتے ہوئے حیدر خان کو دیکھا۔ جب مجھے تمہاری ضرورت تھی تب تم مجھ سے دور تھی خانم، آج بھی مجھ سے دور ہو۔ اگر تمہیں لگتا ہے تمہارے قریب آنا میری ضرورت ہے، ہوس ہے، تو نہیں آؤں گا تمہارے قریب اب۔ مجھ سے اب یہ شکوہ مت کرنا، میں نے تمہارے قریب آنا چھوڑ دیا ہے۔ ایک کمرے میں رہتے ہوئے مجھے تمہاری طلب کیوں محسوس نہیں ہو رہی؟ اسی بیڈ پر تمہارے ساتھ سوؤں گا مگر میں تمہیں چھوؤں گا نہیں اب، حیدر خان نے کہتے اپنی مڑی ہوئی آستین جھٹکے سے کھولتے اپنے کف کے بٹن بند کیے۔ نہ میری زرمش کے لیے محبت کم ہوگی، اسے ایسے ہی پیار کروں گا، ایسے ہی اس کے لیے اپنی فکر جتاؤں گا، تمہارا بھی خیال رکھوں گا، دراب زراب سے بھی شدید محبت کروں گا۔ تمہیں جو محسوس ہوتا ہو مجھے اس کی پرواہ نہیں، اپنی بہن کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ سرد لہجے میں بولتے ہوئے اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے دروازے کی جانب بڑھا۔ اور تمہیں کس نے کہا کہ میں اپنے مورے سے تعلق توڑ دیا ہے؟ حیدر حاکم خان ہوں میں، جس نے سب سے شدید محبت کی ہی اپنی مورے سے ہے۔ میں ملتا ہوں ان سے، روز ملتا ہوں اپنی مورے سے، لیکن اب میں اپنے کسی رشتے کو اپنے دوسرے رشتے سے زیادتی نہیں کرنے دوں گا، حیدر خان نے پلٹتے ہوئے سرد لہجے میں کہا تھا۔ فرشتے کے بہتے آنسوؤں کو بغور دیکھتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ فرشتے اپنے عارض پر بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ دوسرے لمحے وہ تکیے میں منہ چھپاتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ زرمش پنک اینڈ وائٹ کمبینیشن کی ڈریس میں ملبوس ہسپتال کے داخل ہوتی ہوئی تھی۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے وہ تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ پچھلے 2 دن سے ہسپتال آ رہی تھی۔ آریان خانزادہ سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ 2 دن سے وہ سارا دن ہاسپٹل کے ایک پرانے سے کمرے میں بند رہی تھی، وہ جو اسٹور کے لیے استعمال ہوتا تھا، مگر ہاسپٹل کا سٹاف اب اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ وہ ہاسپٹل میں آ کر بھی کسی کو نہیں ملتی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی، دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ بلڈ تھرسٹ بیسٹ کا خوف اس کے حواسوں پر چھایا ہوا تھا۔ وہ اپنے پنک دوپٹے کو اپنے سر پر اچھی طرح اوڑھتے ہاسپٹل سے کے بڑے سے ہال میں داخل ہوئی تھی۔ اب اس کے قدموں کا رخ اسٹور روم کی طرف تھا، جس میں آج پھر سے اس نے پناہ لینی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے اسٹور روم میں داخل ہوتے اسٹور روم کا دروازہ اندر سے لاک کرتے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں میچے گہرے سانس لینے لگی۔ بہت اچھی جگہ ڈھونڈی ہے مس خان مجھ سے چھپنے کے لیے، آئی لائک اٹ سو مچ۔ آریان خانزادہ کی آواز پر اس نے ہراساں ہوتے آنکھیں کھولی۔ وہ سامنے ہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سگریٹ لبوں میں دبائے ہوئے آنکھیں میچے ہوئے تھا۔ اس بلڈ ٹریس بیس کو دیکھتے زرمش کی سانس رکی تھی، آواز جیسے حلق میں گھٹی تھی۔ وہ اسی پل پسینے میں نہلائی تھی، وہ آنکھیں بند کیے ہی کہکا لگا گیا تھا۔ اس کے کہکے پر زرمش کے لبوں سے دلخراش چیخ بلند ہوئی تھی۔ آریان خانزادہ نے اپنی سب آنکھیں کھولتے زرمش کو دیکھا تھا، جو تھر تھر کانپتے ہوئے اپنے گالوں پر ہاتھ رکھے ہوئے چیخ مار رہی تھی۔ وہ اسے پراسرار نگاہوں سے دیکھتے اپنے بھاری قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ زرمش اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھتے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے قدموں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، جیسے وہ زمین پر زمین پر
دوزانوں بیٹھتے ہوئے اپنے گھٹنوں میں منہ چھپا گئی۔ آریان خانزادہ اس کی طرف بڑھتے اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھا۔ اب وہ ہچکولے بڑھتے وجود کو خون و شام نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ چہرہ اٹھاؤ مس خان، آریان سرد لہجے میں قررایا۔ زرمش کے بدن کی کپکپاہٹ بڑھی تھی۔ چہرہ اٹھاؤ مس خان، ورنہ میری سزا کے لیے تیار رہو۔ وہ اب کی بار دھاڑا تھا۔ زرمش نے اسی لمحے اپنا چہرہ گھٹنوں سے نکالتے ہوئے اپنے گالوں پر ہاتھ جمائے۔ اس کی طرف دیکھا۔ اسے اپنے گالوں پر ہاتھ دیکھ کر آریان خانزادہ بری طرح سلگا تھا۔ ہاتھ ہٹاؤ اپنے گالوں سے مس خان، وہ سرد لہجے میں پکارتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اس کے گال سے ایک جھٹکے سے ہٹا گیا۔ اب وہ گہری نگاہوں سے اس کے عارض کو دیکھ رہا تھا۔ جہاں سرخیاں چھائی تھی اس کے ابھرے ہوئے گال گلاب کی طرح سرخ تھے۔ وہ اس کے عارض کو دیکھتے ہوئے سگریٹ کے گہرے کش لینے لگا۔ وہ دروازے سے ٹیک لگائے آریان خانزادہ کو خوفزدہ ہرنی سی سہمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ لگتا ہے تمہیں یہ جگہ بہت پسند آئی ہے۔ کیا خیال ہے اس کمرے کو ہمیشہ کے لیے تمہارا ٹھکانہ نہ بنا دیا جائے؟ آریان خانزادہ نے ڈسٹ سے اٹے کمرے کو سزائیہ نگاہوں سے دیکھتے کہا۔ نہیں نہیں تو مجھے یہ نہیں پسند۔ مجھے اس کمرے سے بہت ڈر لگتا ہے، زرمش نے اٹکتے ہوئے بمشکل کہتے نفی میں سر ہلایا۔ 2 دن سے تو یہی کمرہ تمہارا مسکن ہے۔ وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھتے سزائیہ مسکرایا تھا۔ تو تم سے چپ رہی تھی تو تم سے زیادہ ڈر لگتا ہے، زرمش نے ٹوٹے لہجے میں بولتے ہچکیلی تھی۔ آریان خانزادہ نے اس کی بات پر کہکا لگایا تھا۔ زرمش نے لرزتے ہوئے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ یہ اس کے کہکے آج بھی اس کی نیند اڑا دیتے تھے۔ تمہیں ابھی خود سے ڈرنے کا نہ جواز دیا ہے، نہ تمہارے ساتھ وہ کیا ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، کیا کرنا چاہتے ہو؟ زرمش کی آواز مزید کھٹی تھی۔ میرا دل کرتا ہے تمہیں اتنا خوفزدہ کر دوں کہ تم اگلی سانس نہ لے سکو، اور وہ تبھی ممکن ہے جب تم سے نکاح کرتے تمہاری سانسیں گھوٹتے تو میں بتاؤں کہ ایک منٹ کو سہا کیسے جاتا ہے آخر۔ آریان خانزادہ نے اپنی دہکتی سانسیں اس کے تپتے عارض پر چھوڑی تھی۔ تو تم مجھ سے کبھی نکاح نہیں کرو گے؟ تم ہزاروں بار قسمیں کھا چکے ہو، زرمش نے خوفزدہ لہجے میں کہتے جلدی سے اس کی قسمیں یاد کروائی تھی۔ زرمش کی بات پر آریان خانزادہ کا پھر سے کہکا گونجا تھا۔ یہ تو ہے، میں تم سے کبھی نکاح نہیں کروں گا، کبھی نہیں، تم جیسے ناپاک وجود سے بھر کر بھی۔ آریان خانزادہ نکاح نہ کرے۔ آریان خانزادہ نے اسے گھورتے ہوئے لفظ چبائے۔ آریان خانزادہ کی بات پر زرمش گہرا سانس لیتے ہوئے مسکراتے ہوئے اپنے عارض پر گرے آنسو صاف کر رہی تھی۔ وہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھتے سلگا تھا۔ آج پہلی بار اس نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ اسی کمرے میں اگر تمہیں رات گزارنی پڑے تو کیا کرو گی؟ آریان خانزادہ نے سرد لہجے میں بولتے اپنے ہاتھ میں پکڑا سگریٹ کو اپنی انگلی کے پور سے مسلتے ہوئے زرمش کے عارض پر ہلکے سے رکھا۔ زرمش اپنے گال پر رکھتے چیخ اٹھی تھی۔ چیخو گی نہیں مس خان، ورنہ میں تمہارے گالوں کے ساتھ کیا کروں گا تم اچھی طرح جانتی ہو۔ آریان خانزادہ نے اس کے گال سے ہاتھ ہٹایا تھا جہاں اس کے سگریٹ بہت مدھم سا نشان پڑا تھا۔ زرمش اب اسے سسکتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ بہت جلن ہو رہی ہے؟ آریان خانزادہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، جلن نہیں ہو رہی، زرمش نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ پھر چیخیں کیوں؟ آریان خانزادہ نے برفیلے لہجے میں سوال داغا۔ ڈر گئی تھی میں، مجھے لگا تم مجھے تھپڑ مارو گے، زرمش نے ٹوٹے لہجے میں بولتے سے اس کے لیے۔ تھپڑ تو تب مارتا ہوں جب تم غلطی کرتی ہو، آج تو تم نے کوئی غلطی نہیں کی۔ آریان خانزادہ نے اس کی معصومیت بھرے چہرے کو دیکھتے لب بھیچے کہا۔ کیا کام کرتی ہو یہاں پر؟ آریان خانزادہ نے سرد لہجے میں سوال کیا۔ میں ڈاکٹر ماہین کی اسسٹنٹ ہوں، میں پیشنٹس کے بلڈ سیمپلز لیتی ہوں، زرمش نے اس کی سب آنکھوں میں دیکھتے اٹکتے ہوئے بمشکل بتایا۔ آریان اس کی بات پر پراسراریت سے مسکراتے ہوئے زمین سے اٹھا۔ کمرے میں موجود ٹیبل پر ایک انویلپ پکڑتے وہ زرمش کی طرف بڑھتے پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے وہ انویلپ زرمش کی طرف بڑھایا۔ زرمش نے کپکپاتے ہاتھوں سے وہ انویلپ پکڑا تھا۔ کھولو اسے، آریان نے حکمیہ لہجے میں کہا تو زرمش نے جلدی سے وہ کپکپاتے ہاتھوں سے
اس کے اندر سرنجز دیکھتے زرمش نے آریان خانزادہ کو خوفزدہ سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ بلڈ سیمپل لیتی ہو تم؟ آج تم اپنا بلڈ سیمپل لوگی؟ آریان خانزادہ کی بات پر مزید خوفزدہ ہوتے اس نے سر نفی میں ہلایا۔ میں کیسے؟ زرمش شدت سے روتی تھی۔ مجھے تمہارا بلڈ سیمپل چاہیے، دیکھنا چاہتا ہوں تمہارا خون کی رنگت کیا ہے۔ اگر وہ سیاہ ہوا مجھے یقین ہو جائے گا تمہارے اندر حاکم خان اور رائنا خان کا خون ہے۔ اس بدکردار رائنا اور حاکم خان کا خون کا رنگ سیاہ ہی ہو سکتا ہے۔ آریان نفرت سے پکارا تھا۔ مگر میرے خون کا رنگ لال ہے۔ تو تم نے دیکھا ہے کتنی بار؟ تو تمہاری قید مجھے زخم لگے ہیں۔ وہ مشکل بولتے روتی تھی۔ آریان خانزادہ نے اس کی بات پر اسے خون اتری آنکھوں سے دیکھتے ہوئے ایک سرنج کو پیکٹ سے نکالتے اپنی سیاہ شرٹ کی آستین کے کف کھولتے، اپنی آستین کونیوں کے اوپر فولڈ کرتے۔ زرمش لرزتے ہوئے سہمی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا کرنے والا تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر وہ بلڈ تھیس بیسٹ تھا جو کچھ بھی کر سکتا تھا۔ آریان خانزادہ نے سرنج لیتے ہوئے دردی سے اپنی بازو کی وین میں پوری قوت سے مارتے ہوئے پیوس کی تھی۔ اس کے لبوں سے دلخراش چیخ برآمد ہوئی۔ وہ اپنا بلڈ سرنج میں بھرتے ہوئے زرمش کی نگاہوں میں اپنی سبز آنکھیں گاڑتے ہوئے تھا۔ زرمش سکتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب تم اپنا بلڈ خود لوگی، ورنہ میں 1 سیکنڈ میں بنا وین ڈھونڈے سرنج تمہاری کلائی میں اسی بے رحمی سے پیوست کروں گا۔ آریان خانزادہ نے لفظ چباتے پیکٹ سے ایک نئی سرنج نکالتے ہوئے اس کی طرف بڑھائی۔ زرمش نے کپکپاتے ہاتھ سے وہ سرنج لیتے اپنی آستین اوپر کرتے۔ زرمش نے اپنی کلائی کو دیکھتے وین تلاش کرنے کی کوشش کی۔ وہ سسکاریاں بھرتے ہوئے اپنی وین تلاش کر رہی تھی۔ آریان خانزادہ کے خوف سے اسے وین نہیں مل رہی تھی۔ وہ اپنی کلائی کو ایک ہاتھ سے جکڑے روتے ہوئے وین تلاش کر رہی تھی۔ آریان سگریٹ کے گہرے کش لیتے اس کے کپکپاتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بنا وین ڈھونڈے ہی اس کے خوف سے سرنج اپنی کلائی میں پیوست کرنے لگی۔ آریان خانزادہ لب کھینچے اسے اس کی کلائی اسی لمحے جکڑ گیا۔ زرمش نے خوفزدہ ہوتے اسے دیکھا۔ آریان خانزادہ نے اسے سرنج پکڑتے اس کی کلائی تھامے انگوٹھے کا دباؤ ڈالتے اس کی وین تلاش کرتے ہوئے وہ سرنج بے حد نرمی سے پیوست کرتے ہوئے بلڈ لیا۔ زرمش خوفزدہ سی اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھی۔ آریان کے خوف سے اسے درد بھی نہیں ہوا تھا۔ آج کے لیے اتنی سزا کافی ہے۔ وہ سرنج زمین پر مارتے دھاڑا تھا۔ زرمش پیچھے کو ہوتے دیوار میں سمائی تھی۔ میری بات سنو۔ وہ سختی سے اس کا جبڑا دبوچ گیا تھا۔ تم آئندہ مجھے اس ہسپتال میں نظر نہیں آؤ گی، ورنہ ہر دن تمہارا بدتر سے بدتر بنا دوں گا۔ وہ اس کا جبڑا خطرناک حد تک دبوچے حکمیہ لہجے میں تنبیہ کرتے کررایا۔ زرمش نے سسکتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ آریان خانزادہ کی نفرت آمیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے اس کا جبڑا چھوڑا۔ فون کرو حیدر خان کو، بولو کہ آج تمہیں لیٹ ہو جائے گا، وہ تمہیں رات 10 بجے لینے آئے۔ آریان کے حکم پر زرمش نے اپنے بیگ سے جلدی سے موبائل نکالتے حیدر خان کا نمبر اسی لمحے ڈائل کیا۔ لالا، میں آج لیٹ ہو جاؤں گی، 10 بجے لینے آ جائیے گا۔ ہاں ڈاکٹر، ماہین کو کوئی کام ہے، وہ کہہ رہی ہے آج میں ان کے ساتھ رکوں۔ وہ آریان کی طرف خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بنا رکے اپنی بھیگی آواز پر قابو پاتے ہوئے بول رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں لالا، زرمش نے اپنی ہچکی پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ زرمش نے فون بند کرتے ہوئے آریان خانزادہ کو دیکھا۔ 6 بجے چلی جاتی ہو تم یہاں سے، مگر آج اندھیرا ہونے کے بعد بھی اس کمرے میں رہو گی تو تمہیں پتہ چلے گا کہ آریان خانزادہ تم چھپ نہیں سکتی۔ وہ اپنی آستین فولڈ کرتے گراتے ہوئے کمرے میں لگے سوئچ بورڈ کی طرف بڑھتے۔ وہاں سے جلتی مدھم روشنی بجھا گیا۔ اب اس کمرے میں ہلکی ہلکی کھڑکیوں سے روشنی نہ ہونے کے برابر آ رہی تھی۔ تم یہاں سے ہلو گی بھی نہیں، اسی پوزیشن میں بیٹھی رہو گی۔ آئندہ مجھے یہاں تمہاری شکل نظر نہ آئے، ورنہ بہت برا حال کروں گا تمہارا۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے گراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ آریان خانزادہ ہسپتال میں اپنے کمرے میں چیئر پر بیٹھے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہیں گاڑے ہوئے اسکرین سگریٹ سلگائے لبوں میں دبائے ہوئے تھا۔ اسکرین پر اس اسٹور کا منظر نمایاں تھا۔ پہاڑوں پر اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اب اس کمرے میں صرف تاریکی تھی۔ اس کا لرزتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے اسی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ چیختے ہوئے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتی تھی اور پھر خاموش ہوتے اسی طرح بیٹھ جاتی تھی جس طرح وہ اسے چھوڑ کر آیا تھا۔ آریان خانزادہ کتنے ہی گھنٹوں سے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہیں گاڑے چلتا سگریٹ لبوں میں دبائے ہوئے تھا۔
اس نے 1 منٹ اپنی نگاہ اسکرین سے ہٹائی نہیں تھی۔ اسٹور روم میں وائرلیس کیمرے اس نے ہی رکھے تھے۔ یکدم وہ کرسی پر سیدھا ہوا تھا۔ اسٹور روم کی طرف سے جازل اغیار جاتا دکھائی دیا۔ آریان خانزادہ کی سبز آنکھوں میں سرخی گہری ہوئی تھی۔ وہ جلتا سگریٹ مٹھی میں دبائے کرسی سے اٹھتا، تیزی سے کمرے سے نکلتا، اسٹور روم کی طرف بڑھا تھا۔ جازل اغیار اسٹور روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا ہی تھا کہ آریان خانزادہ بھی تیزی سے اسی لمحے اندر داخل ہوا۔ زرمش اندھیرے میں 2 ہیولے دیکھتے چیخ پڑی تھی۔ مس زرمش، آپ یہاں؟ جازل لقیار کی آواز میں بے پناہ حیران کی نمایاں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف بڑھتا، آریان خانزادہ زرمش کو کلائی سے تھامے کھڑا کرتے اسے خود میں سما چکا تھا۔ زرمش کی دھڑکنیں آریان خانزادہ کے سینے میں دھڑکی تھی۔ اس نے آریان خانزادہ کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچے آریان کے ہیولے کو اس اندھیرے میں دیکھا۔ اس بلڈ تھریس بیس کی خوشبو سے وہ پہچان چکی تھی، وہ وہی ہے۔ جازل لغیار نے بھی اسٹور روم میں مردانہ خوشبو محسوس کرتے 2 ہیولے دیکھتے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کرتے اسٹور روم کا بلب جلایا، کمرہ روشنی میں نہایا تھا۔ زرمش کو آریان خانزادہ کے اتنے قریب دیکھتے اس کے جبڑے بری طرح بھیچے تھے۔ وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے آریان خانزادہ کی سبز آنکھوں میں آنکھیں گاڑے لرزتے ہوئے کھڑی تھی۔ مس زرمش، کیا ہوا ہے؟ وہ تیزی سے زرمش کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے وہ زرمش کو چھوتا، آریان خانزادہ کی کلائی بے دردی سے مروڑ گیا۔ جازل کی چیخ پر زرمش بھی چیخ بلند ہوئی تھی۔ شش، آواز نہ آئے۔ کسی کے بھی درد پر تم چیخو گی نہیں، اور کسی مرد کے درد پر تو بالکل نہیں۔ وہ اپنے لبوں پر انگلی رکھتے اسے خاموش کر گیا تھا۔ زرمش نے اسی لمحے اس بات میں سر ہلایا۔ جازل اپنی کلائی دوسرے ہاتھ سے جکڑے آریان خانزادہ کو خون اتری آنکھوں سے دیکھ کر گہرے سانس لے رہا تھا۔ آریان خانزادہ زرمش کو سائڈ پر کرتے ہوئے جازل کی طرف بڑھا۔ بہت سخت جان ہو تم، میری کلائی مروڑنے پر بھی تمہاری کلائی سلامت ہے۔ آریان خانزادہ اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے پراسراریت سے مسکرایا تھا۔ ہوں سخت جان کیونکہ مرد ہوں۔ تمہارے ہاتھ لگانے سے ایک عورت کی کلائی ٹوٹ سکتی ہے، مگر جازل لغیار لگاری کی نہیں۔ وہ جوابی کارروائی کرتے آریان خانزادہ کی آنکھوں میں اپنی سر ڈال کے گاڑ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک کہہ رہے ہو تم۔ تمہاری یہ کلائی ٹوٹتی ضرور، اگر غلطی سے بھی عورت کو چھو جاتی۔ آریان خانزادہ اسے گھورتے ہوئے زرمش کی کلائی بے دردی سے جکڑ کر اسٹور روم سے باہر نکل آیا۔ شال اچھی طرح اوڑو مسکان، وہ اس کے کندھے پر پڑی شال دیکھتے گررایا۔ زرمش نے جلدی سے شال اپنے سر پر اوڑھی تھی۔ وہ اس کی کلائی جکڑے تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس وقت ادھر کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ اس کی کلائی جکڑے اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آفس میں داخل ہوتے آریان خانزادہ نے اسے بے دردی سے اپنے آفس کی کرسی پر دھکیلا۔ زرمش نے سیدھے ہوتے خوفزدہ نگاہوں سے اسے آریان کو دیکھا۔ جب تک حیدر نہیں آ جاتا تم یہیں میرے سامنے بیٹھی رہو گی۔ وہ کرسی کے دونوں بازو پر ہاتھ جماتے اس کی طرف جھکتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے گررایا۔ زرمش نے ڈرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ آج کا دن یاد رکھنا، تم آئندہ اس اسپتال میں نظر نہ ہو، ورنہ تمہیں اس اسٹور میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دوں گا۔ کوئی تمہیں وہاں سے نکال نہیں سکے گا۔ اس اسٹور میں چوہے چھپکلیاں بھی چھوڑوں گا۔ آریان خانزادہ نے اسے گھورتے لفظ چبائے۔ زرمش کی آنکھوں میں خوف بڑھا تھا۔ وہ اسے خون اتری آنکھوں سے دیکھتے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا، کرسی سے ٹیک لگائے۔ وہ زرمش اور اپنی قہر بار نگاہ گاڑ گیا تھا۔ زرمش اسٹور میں ہے، جازل لقیاری کو کیسے پتہ چلی؟ وہ ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے اپنے سامنے بیٹھی زرمش کو قہر بار نگاہوں سے گھورتے مسلسل سوچ رہا تھا۔ جازل لقیار وہ ٹیبل پر مکہ مارتے دھاڑا تھا۔ زرمش بری طرح اچھلی تھی۔ سیدھی طرح بیٹھی رہو، آریان خانزادہ تیش و عالم میں گررایا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔